سورۃ مزمل کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ لفظ ترتیل جو ہے یہ رتل سے نکلا ہے، اور رتل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی خوبی کا ہونا، اس کی آرائش کا ہونا، یا اس میں کسی بھلائی کا ہونا۔ اور یہ لفظ قرآن پاک کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک کو بہترین تناسب کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ پڑھنا۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ کا ایک ظاہری معنی ہے، ایک باطنی معنی ہے کہ قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ کیسا پڑھا جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک کے حروف کو صحیح انداز اور تناسب کے ساتھ پڑھا جائے۔ اور اس علم کے لیے لفظ تجوید استعمال کیا جاتا ہے کہ قرآن کو تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھنا۔ لفظ تجوید جو ہے جودہ سے ہے، اور جود کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کھڑا کرنا، ستھرا کرنا، عمدہ کرنا، نکھارنا۔ اور قرآن پاک کے لیے تجوید کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے حروف کو جو ہے وہ عمدہ کر کے پڑھنا۔ لہٰذا ترتیل کا ایک معنی تو یہ ہوگا کہ قرآن پاک کے حروف کو اس کے مخارج کے ساتھ پڑھنا اور صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا، جس کی تاکید آپ علیہ السلام بھی فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو، یعنی کہ خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن پڑھو۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کو اچھی آواز سے نہیں پڑھا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے محبت کرتے ہیں کہ ان کے قرآن کو اسی طرح پڑھا جائے جیسا کہ وہ نازل ہوا ہے، جس کے لیے آپ علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ قرآن کو عربی لہجے میں پڑھو۔ اور یہ آواز سے پڑھنا اتنا ضروری ہے، جس کو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی آواز پر اتنا کان نہیں لگاتے، یعنی کہ کسی آواز کو اتنی توجہ کے ساتھ نہیں سنتے جتنا کہ اپنے نبی کی تلاوت پر اللہ کان لگا کر سنتے ہیں۔ یہی معاملہ امتی کے ساتھ بھی ہے کہ جب امتی تلاوت کرتا ہے تو اس کی تلاوت آسمانوں پہ سنی جاتی ہے۔ تو میرے الفاظ، میرے حروف، میری آواز، میرا انداز جو ہے وہ آسمانوں پہ جا رہا ہے اور وہاں پہ سنا جا رہا ہے، جس کی مثال ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے کہ باقاعدہ آسمان سے یہ فرمائش آئی تھی کہ نبی ابی بن کعب سے کہیں کہ یہ قرآن پڑھیں کہ ہم ان کی تلاوت کو سنیں گے۔ لہٰذا یہ تو اس کا ظاہری معنی ہو گیا کہ قرآن پاک کو ظاہری انداز میں بھی خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، جس کی جتنی توفیق اور استطاعت ہو وہ ان الفاظ کے ساتھ محنت کرے، کوشش کرے۔ اور اگر محنت اور کوشش کے باوجود بھی کوئی کمی رہ جاتی ہے تو ایسے شخص کے لیے بھی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اس آیت مبارکہ کا ایک جو ہے وہ حصی معنی بھی ہے اور معنوی معنی بھی ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کی گہرائی کے ساتھ پڑھا جائے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قرآن کو اس طرح مت پڑھو جیسے کہ ردی کھجور پھینکی جاتی ہے، جیسے کہ بال کاٹے جاتے ہوں۔ قرآن کے نکات پر دل کو ہلاؤ اور اس پر نہ رہو کہ سورت کب ختم ہوگی۔ لہٰذا قرآنی آیات پہ غور کرنا، تدبر کرنا، اور پھر جہاں جو مقام ہو وہاں پہ ٹھہرنا، یہ بھی جو ہے نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز میں شامل ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام جو ہیں وہ قرآنی الفاظ کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، یعنی کہ جہاں مدیں ہوتی ہیں وہاں مدیں کی جاتی ہیں، جہاں غنّے ہوتے ہیں وہاں غنّے کی جاتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جہاں تسبیح کا ذکر آتا نبی علیہ السلام تسبیح فرماتے، جہاں عذاب کا ذکر آتا آپ تعوذ فرماتے، اور جہاں رحمت کا ذکر آتا نبی علیہ السلام وہاں پہ دعا فرماتے۔ تو اس انداز سے قرآن کو پڑھنا جو ہے یہ بھی ترتیل کے حکم میں شامل ہے۔ صحابہ اکرام تو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اگر کلام بھی فرمایا کرتے تھے تو ہم آپ علیہ السلام کے الفاظ کو گن لیا کرتے تھے کہ آپ اتنا ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کیا کرتے تھے۔ اور پھر قرآن کا معاملہ تو اس سے بھی اولیٰ تھا کہ آپ علیہ السلام کی قرات میں ترتیل ہوتی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام کے قرآن کی ترتیل کا یہ منظر بھی احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام جب قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو آپ کے سینے مبارک سے ایسے آواز آتی تھی جیسے کہ ہانڈی کے ابلنے سے آواز آتی ہے۔ اور ظاہری بات ہے یہ معاملہ جو ہے یہ قرآن پاک کی کیفیات کے ساتھ ہے۔ اسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کو تکیہ مت بناؤ، شب و روز اس کی تلاوت کرو کہ جیسے کرنے کا حق ہے۔ اور تکیہ بنانے کا یہی مطلب ہے کہ قرآن پاک میں غور و فکر نہ کرنا، ان آیات کے اوپر کسی قسم کا ریئیکشن نہ ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو اور رویا کرو۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے ایک شخص کو روتے ہوئے دیکھا کہ وہ روتا بھی جا رہا تھا اور قرآن بھی پڑھتا جا رہا تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بس ترتیل یہی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ جو قرآن اتنے غم کے ساتھ نازل ہوا ہے اور جن آیات میں نبی علیہ السلام کی پوری سیرت ہے، جس میں غم بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، مجاہدات بھی ہیں، صبر بھی ہے، قوموں کا زوال بھی ہے، اور ان آیات کے اوپر انسان کی کوئی کیفیات نہ ہوں؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات قرآن جو ہے وہ لعنت کرتا ہے ایسے شخص کے اوپر جو اس کے پڑھنے کا حق ادا نہیں کرتا اور اس کے سمجھنے کا حق ادا نہیں کرتا۔
اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت قرآن کو ردی کھجور کی طرح پڑھے گی، جیسے ردی کھجور کو پھینک دیا جاتا ہے ایسے الفاظ کو پھینکا جائے گا، نہ جن میں خوبصورتی ہوگی نہ جن میں کیفیات ہوں گی۔ اس لیے قرآن کا ظاہری علم بھی حاصل کرنا اور باطنی علم بھی حاصل کرنا یہ لازم ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کا جو ماہر ہے، مہارت رکھنے والا، وہ ملائکہ اور انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ اور اس بات کی کتنی اہمیت ہے کہ قرآن پاک کو خوبصورت پڑھا جائے، اس کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک نے جنت کے اتنے ہی درجات رکھے ہیں جتنے کہ قرآن پاک کے حروف ہیں، اور کل قیامت میں انسان کو یہ کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات کو چڑھتے جاؤ۔ جہاں جتنا انسان کو قرآن یاد ہوگا وہاں تک وہ پڑھے گا، اور جس جگہ پہ وہ رکے گا وہی جنت میں اس کا مقام ہوگا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ جنت کے کتنے درجات ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جتنے قرآن کے حروف ہیں۔ اس لیے ہمارے استاد یہ کہا کرتے تھے کہ اس بات کی نہ کوشش کی جائے کہ میں پورا حافظ قرآن ہی بنوں، بلکہ جتنا آپ سے یاد ہوتا ہے آپ اس کو یاد کرتے رہیں، چاہے آپ کی ساری زندگی لگ جائے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اسی عمل کے دوران ہمیں موت آ جاتی ہے تو گویا کہ ہمیں شہادت کی موت بھی نصیب ہو جائے گی، اور ہمیں کل قیامت میں حافظوں کی صف میں ہی کھڑا کیا جائے گا، کیونکہ یہ حفظ کرتا کرتا دنیا سے گیا۔ تو انسان کا یہ معمول ہونا چاہیے کہ وہ روزانہ چاہے ایک آیت یاد کرے، 2 آیات کو یاد کرے، رمضان میں یاد کرے، یہ تسلسل انسان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور پھر سب سے خوبصورت قرآن وہ ہوتا ہے جو نمازوں میں پڑھا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام کے پاس مصحف نہیں ہوتا تھا، ہماری طرح کے قرآن پاک نہیں ہوتے تھے، ان کو جتنا بھی قرآن یاد ہوتا تھا وہ ان کے سینوں میں ہوتا تھا، اور پھر وہ اس قرآن کو نمازوں میں پڑھا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس طرح کے بہت سارے واقعات مل جاتے ہیں احادیث میں، کہ جہاں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ نے سورہ بقرہ ایک رکعت میں پڑھی، کسی نے کہا کہ 5 پارے ایک رکعت میں پڑھے، کیونکہ ان کو وہ زبانی یاد ہوتا تھا، اس لیے وہ اس کو اپنی نمازوں میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ آج کا مسلمان نہ زبانی جانتا ہے اور نہ دیکھ کر جانتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں اس ترتیب کی توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ ترتیب بنائیں کہ جتنا بھی ہم سے ہو سکے، ہمارا ٹارگٹ یہ نہ ہو کہ ہم نے پورے حافظ قرآن بننا ہے، لیکن جتنا بھی مجھے یاد ہو سکے اتنا میں نے اپنی زندگی میں یاد کرنا ہے۔ مگر اس آیت مبارکہ کے ضمن میں جو بہت غور طلب بات ہے وہ یہ کہ نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کے آپ نے قرآن پڑھنا ہے۔ اور مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ مزمل تیسری وحی ہے، تو ابھی تو صرف چند آیات نازل ہوئی ہیں۔ پھر آیت مبارکہ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نبی آپ نے نصف رات تک قرآن پڑھنا ہے، نصف سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس کو تو پورا قرآن آتا ہے تو وہ تو پڑھے گا، ساری رات تراویح پڑھے گا، یا پھر وہ نوافل میں پڑھے گا۔ تو ابھی تو صرف چند قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی ہیں، تو پھر ساری رات وہ کیا پڑھے گا اپنی نماز میں؟ تو نبی علیہ السلام کو یہاں پہ کس بات کا حکم دیا جا رہا ہے؟ یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے جو مفسر کرام بیان فرماتے ہیں کہ ابھی صرف چند آیات نازل ہوئی ہیں، اور انہی آیات کو بار بار دہرائے جانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جس طرح سے پانی کا قطرہ پتھر کے اوپر ٹپکتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ پتھر کے اندر دراڑ پیدا ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے قرآن آیات کو اپنے اندر جذب کرنا ہوتا ہے، اس کو بار بار اپنے دل کے اوپر مارنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو سنانا ہوتا ہے۔ اور اپنے آپ کو سنانے کا سب سے بہترین وقت جو ہے، گویا کہ سورہ مزمل کی ابتدائی آیات میں پوری پکچر جو ہے وہ بیان کر دی گئی ہے، رات کا وقت ہونا چاہیے، تنہائی ہونی چاہیے، پھر قرآن میں ترتیل ہونی چاہیے، اور ان آیات کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ اس وقت کوئی نہیں سن رہا ہوتا، یا آسمانوں پہ رب سن رہا ہوتا ہے، یا پھر انسان خود اپنا قرآن سن رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آج کا مسلمان یہ بات کہتا ہے کہ میں تو حافظ قرآن نہیں ہوں تو میں تہجد کی نماز میں کیا پڑھوں، تو جتنا بھی آپ کو آتا ہے انہی آیات کو بار بار پڑھنا، اپنی شخصیت میں اتارنا، اپنے اندر جذب کرنا، اور اسی کو تثبیت قلب بھی کہا جاتا ہے، کہ جس سے آپ کا دل مضبوط ہوتا ہے، اپنے آپ کو قرآن سنانے سے بہت نفع ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم دن کو لوگوں کو سناتے ہیں، لیکن رات کو انسان کو اپنے آپ کو سنانا چاہیے۔ اور قرآن کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایسی کتاب جو کہ بار بار پڑھے جانے والی کتاب ہے، یہ اس قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ کوئی بھی دنیاوی کتاب 1 سے 2، 2 سے 3 مرتبہ، اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، مگر یہ کتاب ایسی ہے کہ انسان اس کو ساری زندگی پڑھتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، مگر کبھی بھی بور نہیں ہوتا۔ مانوی لحاظ سے بھی کہ اس کا علم کبھی ختم نہیں ہوتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے ترجمہ تفسیر کر لیا مجھے سب پتہ ہے، نہیں، بہت کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ اور ایون تلاوت بھی اگر کی جائے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ آیت تو ابھی میں نے پہلے پڑھی تھی اب دوبارہ پڑھنے کو دل نہیں کر رہا۔ نہیں، اللہ پاک نے یہ اس کے اندر اعجاز رکھا ہے کہ اس کو جتنی بار پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے، یہ آپ کو کبھی بور نہیں کرتا۔
لہٰذا ہمارے استاد یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا ہر انداز ہی بہت خوبصورت ہے، اس کی تجوید لے لیں، ترجمہ لے لیں، تفسیر لے لیں، تلاوت لے لیں، سب بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، مگر نماز کے اندر قرآن پڑھنا یہ بالکل یکسر مختلف کیفیات ہیں۔ اور سورہ مزمل میں دراصل میں وہی منظر بیان کیا گیا ہے کہ رات کی تنہائی ہے، آپ ہیں، آپ کا قرآن ہے اور آپ کی نماز ہے۔ لہٰذا قرآن کے جو اثرات نماز میں ہوتے ہیں وہ نماز کے علاوہ میں نہیں ہوتے ہیں۔ اس کیفیت کو وہی سمجھ سکتا ہے جو حافظ قرآن ہے، جو نفلوں میں پڑھتا ہے، یا جس کو قرآن کا کچھ حصہ آتا ہے پھر وہ اس کو نوافل میں پڑھتا ہے، یا وہ انسان جو کہ تراویح میں قرآن کی تلاوت کی حلاوت کو محسوس کرتا ہے، یا جسے اللہ تعالیٰ نے حرم میں اپنا قرآن سنایا ہے، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنا قرآن سنایا ہے، تو انسان اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ واقعی جو نماز کے اندر کا قرآن ہوتا ہے وہ مصحف میں پڑھنے سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ اور اگر ہم غور کریں تو ہم نبی علیہ السلام کا قرآن، صحابہ کرام کا قرآن اور ہم اپنے اکابرین کا قرآن جو ان کے فضائل سنتے ہیں وہ اکثر ہمیں نمازوں کے اندر نظر آتے ہیں کہ وہ لوگ نماز میں ایسا قرآن پڑھتے تھے اور ان کی نماز کے اندر قرآن پڑھنے کی ایسی کیفیات ہوتی تھیں۔ اس لیے بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نماز سے قرآن کو نکال دیں، اس کی تلاوت کو نکال دیں تو وہ محض ایک اٹھک بیٹھک رہ جاتی ہے، لہٰذا نماز کی عظمت قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا فرض نمازوں میں اختصار ہونا چاہیے، مگر سنت اور نوافل میں جو ہے وہ قرآن کا معمول ہونا چاہیے کہ جتنا انسان کو یاد ہو وہ اپنی نمازوں میں پڑھے۔ اللہ پاک ہمیں اس بات کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔